24 फरवरी 2022 یہ وہ تاریخ تھی جب رشیا نے یوکرین پہ زمینی اور فضائی راستوں سے حملہ کر دیا. لیکن آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ یورپ کے رقبے کے لحاظ سے دو بڑے ممالک جنگی دہانے پہ پہنچ گئے؟ یہ وجہ جاننے کے لیے تاریخ کے اوراقوں پہ نظر ڈالنی پڑے گی. جہاں یوکرین اور رشیا سوویت یونین یا USSR کے بانی ہیں، وہیں یہ دو ممالک تقریباً 1000 سال سے زائد کا مشترکہ ورثہ بھی رکھتے ہیں جسے شیئرڈ ہیریٹیج کہا جاتا ہے. یوکرین دراصل سوویت یونین کا ہی حصہ تھا، مگر جب 25 دسمبر 1991 کو سوویت یونین ٹوٹا تو یوکرین ایک آزاد ملک کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پہ ابھرا. یوکرین کی سوویت یونین سے علیحدگی رشیا کی سفارتی محاذ پہ ایک بہت بڑی ناکامی سمجھی جاتی ہے، مگر یوکرین کی امریکہ کے ساتھ بڑھتی دوستی رشیا اپنے لیے قومی سلامتی کا خطرہ سمجھتا ہے. یوکرین جب سوویت یونین سے علیحدہ ہو کر ایک آزاد ریاست بنا تب بھی وہاں پر رشیا سے محبت کرنے والی حکومتیں بنی، مگر 2004 کے اورنج ریولوشن کی وجہ سے یوکرین کی یوتھ یعنی نوجوانوں نے یورپی یونین جوائن کرنے کا مطالبہ کیا، جس کے بعد رشیا اور یوکرین میں اختلافات مزید سنگین ہو گئے. دوسری طرف رشیا نے بھی یوکرین کے اندر علیحدگی پسند گروپوں کو سپورٹ کیا اور 2014 میں یوکرین کے ایک علاقے کرائمیا پہ قبضہ کر لیا، جس کے بعد یوکرین نے اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے یورپی یونین اور نیٹو میں شامل ہونے کے لیے کوششیں تیز کر دیں. یورپی یونین میں شامل ہونے کی بڑی وجہ اکنامک اور ڈپلومیٹک بینیفٹس یعنی معاشی اور سفارتی فوائد حاصل کرنا تھے. اس کے ساتھ ساتھ نیٹو میں شامل ہونے کی وجہ سے یوکرین کو نیٹو کے باقی ملکوں کی فوجی حمایت بھی ملتی، مگر یہ فائدہ ایک طرفہ نہیں تھا. امریکہ اور نیٹو بھی یوکرین کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تھے کیونکہ یوکرین کی سرحد رشیا سے ملتی ہے اور یوکرین اگر نیٹو جوائن کرتا تو نیٹو فورسز کو رشیا کے انتہائی قریب آنے کا موقع مل سکتا تھا. رشیا کی سرحدوں کے قریب آنے کی وجہ سے امریکہ رشیا پہ آسانی سے انٹیلیجنس رکھ سکتا تھا، جو کہ رشیا کے لیے بہت بڑی پریشانی تھی. اور یہی وجہ تھی کہ رشیا نے ہمیشہ یوکرین کو نیٹو میں شامل ہونے کے بعد سخت نتائج کی دھمکی دی. اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ رشیا اور یوکرین کی جنگ کے پیچھے یوکرین کی امریکہ اور یورپ یونین میں بڑھتی دلچسپی اور نیٹو میں شامل ہونے کا فیصلہ تھا. بہرحال تقریباً 4 مہینوں سے زائد کی اس جنگ میں جہاں اب تک ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں، وہیں پورا خطہ بھی ایک بے یقینی کا شکار ہے.